بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 19واں سبق ہے، جس میں ہم معرب اور مبنی کی مثالیں لیں گے اور ان میں اجرا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ جو بھی کلمات عرب ہیں وہ یا تو مبنی ہوں گے یا معرب۔ پھر مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مبنی الفرع، جسے مبنی غیر اصل بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ مبنی الاصل جو ہیں وہ تین ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معلوم اور تمام حروف، جبکہ مبنی غیر اصل جو ہیں وہ بھی تین ہیں، تمام اسماء غیر متمکنہ اور وہ اسماء متمکنہ جو ترکیب میں نہ ہوں۔ اسی طرح فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ ہو۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ اسماء غیر متمکنہ کی جملہ اقسام وہ 8 ہیں، مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، بعض ظروف، کنایات اور مرکبی بنائی، اور یہ تمام کے تمام جو ہیں مبنی ہے مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے، جبکہ کلام عرب میں معرب صرف 2 ہیں، اور وہ ہیں اسماء متمکنہ جب ترکیب میں واقع ہو، اور پہلے مضارع کے وہ صیغے جو نون جمع، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے خالی ہو۔ آئیے اب چند مثالیں لیتے ہیں اور ان میں اجرا کر لیتے ہیں۔ اول سوال یہ ہے کہ چند صیغے دیے گئے ہیں اور ان میں معرب اور مبنی کی پہچان کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیا گیا ہے انزلہ، تو بھائی انزلہ، انزل ینزل انزالا باب اکرام سے ہے، باب افعال سے، اکرم یکرم اکرام کی طرح، اور چونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے تو مبنی ہے، یعنی مبنی الاصل ہے، کیونکہ مبنی الاصل جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ماضی، امر حاضر، معلوم اور تمام حروف۔ یذہبنا یہ بھی مبنی ہے کیونکہ پہلے مضارع ہے اور اس کے ساتھ نون جمع مؤنث موجود ہے۔ نصرو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پہلے ماضی کا، نصر نصرا نصرو، تو چونکہ فعل ماضی ہے تو یہ بھی مبنی ہے۔ لینذرا یہ معرب ہے کیونکہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور نون جمع اور نونات تاکید جو ہے یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ سے خالی ہے، تو بھائی یہ معرب ہوا۔ وعفو امر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف کا، تو یہ بھی مبنی ہے۔ پھر آگے ھذا کتابی، اس کی وضاحت مقصود ہے معرب اور مبنی کے حوالے سے۔ ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، تو اب یہاں پر ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور اسماء اشارات جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، اور اسم غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے، مبنی الفرع، یعنی مبنی کی دوسری قسم ہے، لہٰذا یہ مبنی ہے مبنی الفرع یا مبنی غیر اصل۔ کتابی، اس میں کتاب کی اضافت ہوئی ہے یا کی طرف، تو کتاب جو ہے اس میں متمکن ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس میں متمکن ہے؟ تو بھائی اسماء جو ہے وہ یا تو متمکن ہوں گے یا غیر متمکن، تو غیر متمکن کی جملہ 8 اقسام میں سے تو کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ اس میں متمکن ٹھہرا۔ پھر چونکہ ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے تو یہ معرب ہے، یا ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی الفرع ہے یا مبنی غیر اصل ہے۔ لن یسمعوا، اب یہاں پر لن جو ہے یہ حرف جازم ہے، ان لن کے اذن، یہ حروف جازمہ ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام حروف
وہ مبنی ہوتے ہیں مبنی الاصل۔ پھر یسمعو یہ فعل مضارع کا سیاہ ہے اور نون جمع اور نون تاکید ثقیلہ اور حبیبہ سے خالی ہے، لہٰذا یہ مبنی الفرع ہے، یعنی مبنی غیر اصل۔ پھر آگے جا کر اضرب نانی، اضرب نانی امر حاضر معلوم کا سیاہ ہے اور اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ہے۔ تو بھائی تمام امر حاضر معلوم کی جو سیئے ہیں وہ مبنی ہیں اور یہ مبنی الاصل کی ایک قسم ہے۔ افتحو یہ بھی امر حاضر معلوم کا سیاہ ہے، سیاہ جمع مذکر مخاطب کا، اور تمام امر حاضر معلوم جو ہیں وہ مبنی ہیں، تو یہ بھی مبنی ہیں اور مبنی کی اقسام میں سے مبنی الاصل ہے۔ پھر ایک سوال ہے، معرب اور مبنی کی پہچان کریں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ القرآن، یہاں پر القرآن جو ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ اس میں متمکن ہے۔ تو بھائی آپ کو اس لیول پر، اس سطح پر کیسے پتہ چلا کہ یہ اس میں متمکن ہے، حالانکہ ہم نے اس میں متمکن کی اقسام جو ہے ابھی تک نہیں پڑھی؟ تو بھائی ہم نے اسماء غیر متمکنہ کی اقسام تو پڑھی ہے، تو چونکہ یہ اسماء غیر متمکنہ میں سے نہیں ہے تو لازماً یہ اس میں متمکن ہے، اور پھر چونکہ ترکیب میں واقع ہے تو یہ معرب ہے۔ کتاب اللہ میں کتابوں کی اضافت ہوئی ہے اللہ کی طرف، تو کتابوں جو ہے اس میں متمکن ہے، ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے، لہٰذا یہ بھی معرب ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا نام جو ہے اللہ، یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں چونکہ عامل کے ساتھ واقع ہے تو یہ معرب ہے۔ اب اس کی ترکیبی حیثیت واضح کریں گے۔ القرآن یہ مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، الف لام اسم کی علامت ہے اور ابتدا میں آیا ہے تو یہ ہوا مرفوع بضمہ لفظاً ہو کر مبتدا۔ کتاب اللہ میں کتابوں مرفوع ہے اور اللہ مجرور ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے تو کتابوں کی اضافت ہوئی ہے اللہ کی طرف، تو کتابوں جو ہے یہ مرفوع بضمہ لفظاً ہو کے مضاف، اور اللہ جل شانہ کا نام جو ہے اللہ، یہ مجرور بالکسر لفظاً ہو کے مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خبر ہے ماقبل کے مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک اسماء اشارات میں سے ہیں، اور اسماء اشارات جو ہیں وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی غیر اصل ہے، مبنی الفرع ہے۔ ہم یہ ضمائر میں سے ہے، اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے اس میں غیر متمکن کی قسم میں سے ہے، اور یہ مبنی الفرع غیر اصل ٹھہرا۔ الصادقون یہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ اسماء غیر متمکنہ کی جملہ اقسام میں سے یہ شامل نہیں، تو یہ اس میں متمکن ہے، چونکہ ترکیب میں واقع ہے عامل کے ساتھ، تو یہاں پر یہ معرب ہے۔ پھر اس کی ترکیبی حیثیت واضح کریں گے۔ اولئک یہ مبتدا ہے، اسم ہے، اسم اشارہ ابتدا میں آیا ہے، اور اعراب اس کا محلن ہوگا، کیونکہ جو بھی مبنی ہیں ان کا اعراب محلن ہوتا ہے، تو یہ مرفوع محلن ہو کے مبتدا، بلکہ یہاں پر یہ مبتدائی اول ہے، ہم مرفوع محلن ہو کے مبتدائی ثانی، اور الصادقون مرفوع بالواو لفظاً یہ خبر ہے۔ یہاں پر صادقون جو ہے جمع کا سیغہ ہے، اور جمع کی سیغے میں یہاں پر یہ مرفوع ہے اور واو کے ساتھ، اور یہ خبر ہے مبتدائی ثانی کے لیے۔ پھر مبتدائی ثانیہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماقبل مبتدا کے لیے خبر، اور پھر مبتدائی اول اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر اشتریت دراجتاً، اشتریت یہ فعل ماضی کا سیاہ ہے، اور فعل ماضی جو ہے یہ مبنی الاصل کی اقسام میں سے ہے۔ پھر اس میں جو تو ہے یہ ضمیری مرفوع متصل ہے، ضمیر بارز اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، لہٰذا یہ مبنی الفرع یا مبنی غیر اصل ہے۔ دراجتاً یہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ اسماء غیر متمکنہ کی 8 اقسام میں سے نہیں ہے، تو یہ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے، تو یہ معرب ہے۔ ترکیبی حیثیت اس کی یہ ہے کہ بھائی اشتریتو جو ہے یہ فعل ماضی کا سیاہ ہے، اور اس میں تو ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل محلاً مرفوع ہو کے فاعل،
دراجتاً منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے جا کر اکرم زیدن، زید کا اکرام کر۔ اب یہاں پر اکرم جو ہے یہ فعل امر حاضر معلوم کا سیغہ ہے، اور امر حاضر معلوم کے تمام سیغے جو ہے وہ مبنی الاصل ہے، مبنی ہے، اور اس میں انت کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر مرفوع متصل، اور ضمائر جو ہے یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے جو کہ مبنی الفرع یا مبنی غیر اصل ہے۔ زیدن یہ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے اور معرب ہے۔ پھر اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے؟ اکرم یہ فعل امر ہے، اور اس میں جو انت کی ضمیر ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے، اس کو ہمیشہ جو امر حاضر معلوم کا سیغہ ہے اس میں انت کی ضمیر نکالیں گے جو مرفوع محلاً ہو کے اس کے لیے فاعل ہوگا۔ پھر زیدن جو ہے یہ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حفظت تلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق یاد کیا۔ اب یہاں پر حفظہ فعل ماضی ہے لہٰذا مبنی الاصل ہے۔ التلمیذ یا التلمیذ یہ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے تو معرب ہے۔ الدرس یہ بھی اس میں متمکن ہے، اور چونکہ ترکیب میں واقع ہے تو یہ بھی معرب۔ پھر ترکیب حیثیت اس کی کیا ہے؟ تو بھائی حافظہ فعل ماضی کا سیغہ ہے، اس میں ضمیر نہیں نکالیں گے اگرچہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، کیونکہ آگے التلمیذ یا التلمیذ یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ التلمیذ یہ مرفوع بضم لفظاً ہو کے اس کے لیے فاعل، اور الدرس منصوب بالفتح لفظاً ہو کے اس کے لیے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا کر ضربک زیدن، زید نے تمہیں مارا، ضربہ مارا، کا تمہیں زیدن، زید نے۔ اب یہاں پر ضربہ یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے، اور فعل ماضی چونکہ ہے کیا ہے؟ فعل ماضی چونکہ مبنی الاصل کی اقسام میں سے ہے تو یہ مبنی الاصل ٹھہرا۔ کا یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، فعل کے ساتھ اٹیچ ہے یہ ضمیر، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ضمیری منصوب متصل اور جملہ ضمائر جو ہیں وہ اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے جو کہ مبنی الفرع یا مبنی غیر اصل ہیں۔ جبکہ زیدن جو ہے یہ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں عامل کے ساتھ واقع ہے اور معرب ہے۔ ترکیبی حیثیت اس کی یہ ہے کہ بھائی ضربہ جو ہے یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس میں ہو کی ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ آگے زید مرفوع موجود ہے جو اس کے لیے فاعل بنے گا، اور کا جو ہے ضمیری منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے یہ مفعول بھی ہے، جبکہ زیدن مرفوع بضم لفظاً ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے معرب اور مبنی میں اجرا کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم جنہیں مضمرات یا ضمائر کہتے ہیں ان کے بارے میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔